صاحب جو ہے ڈر کے مارے کانپتے رہے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس بار تو میں نے بڑا گناہ کر دیا جان بوجھ کے، تو اللہ کی طرف سے میری پہ جو نا بڑا خطرناک عذاب آئے گا، میں اور میرا گھر پورا برباد ہو جائے گا۔ اسی کشمکش کے عالم میں امام صاحب جب گھر پہنچے تو بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ صبح ہوئی، جب فجر کا وقت ہوا تو امام صاحب کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار سردی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا، اور کون صبح صبح جو ہے نا نہائے، ویسے بھی تو میں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھائی ہیں، آج بغیر غسل کے بھی پڑھا کے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں پہنچا اور اس نے بغیر غسل کے ہی نماز پڑھا دی۔ اب جب پڑھا رہا تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آج تو میں نے گناہ کی انتہا کر دی ہے، تو مجھ پہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بڑا خطرناک عذاب آئے گا۔ لیکن جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوا اور اس پہ کوئی عذاب نہ آیا تو اس نے سوچا کہ یار توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب میرے پہ کوئی عذاب نہیں آیا، میں نے اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کچھ ہے ہی نہیں، توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس نے دین اسلام سے اپنا نام باہر کر دیا اور وہ ناستک ہو گیا۔ جب یہ بات پاس کے گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یار آپ ادھر کے مسجد کے امام تھے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا دین اسلام سے اپنا نام ہی نکال دیا۔ تو اس نے بتایا کہ ہاں میں نے جو ہے نا ایک بار بغیر غسل کے نماز پڑھائی، بغیر وضو کے پڑھائی، لیکن میرے پہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، بلا وجہ کا جو ہے نا یہ ایک بس ایسی بات ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا اپنا نام دین سے نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ کوئی عذاب نہیں آیا؟ اس نے بولا نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب کیا کم ہے کہ اللہ پاک نے تم کو اپنے دین سے ہی بار کر دیا؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا، تمہاری ٹانگ ٹوٹتی، ہاتھ ٹوٹتا، تو یہ تو کوئی چھوٹا تمہارے پہ عذاب ہوتا، لیکن یہ کیا عذاب ہے کہ تم کو اللہ نے اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے نبی سے، روزوں سے، نمازوں سے، جنت سے، ہر چیز سے دور کر دیا۔ یہ کیا چھوٹا عذاب ہے؟ دوستوں کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس طریقے کے لوگ یہ اگر دین میں رہتے تو انہوں نے دین کو بدنام کرنا تھا، اسلام کو بدنام کرنا تھا، اور اللہ پاک اپنے دین سے نا اس طرح کے کچرے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ زیادہ سوچیں نا، یہ دین کا وہ کچرا ہے، یہ اسلام میں وہ کچرا ہے جو دین میں رہتے تو دین کو نقصان پہنچاتے، اس لیے اللہ نے یہ گندگی کو باہر پھینک دیا۔ شکریہ۔